بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جنات، اثرات اور جادو کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ جادو کہاں سے شروع ہوا۔ ان سب پراسرار سوالات کے جواب تو بہت ہیں، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر میں موتیاں تلاش کرنے کے برابر ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو اپنے خلافت سے نوازا، تو وہی انسان جب زمین پر آیا تو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلانے لگے۔ ایک دن فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ انسان تو خون بہانے والا اور فساد برپا کرنے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ہم تو ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری نافرمانی بھی نہیں کرتے، تو ہم خلافت کے زیادہ لائق تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہی چیزیں اور صفات تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائیں، تم لوگ بھی اسی طرح برائی میں شریک ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتے بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم دیا کہ اپنے گروہ میں سے 2 فرشتے چن لو۔ تو فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دونوں فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں 2 خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت اس عورت کی خوبصورتی سے بہت معروب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا کہ میں یہ تبھی کروں گی جب تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے شوہر کو قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر سر انجام دے دیا اور نشے کی حالت میں 2 اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ اس عمل کے ذریعے جب وہ عورت آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مست کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زورا تھا، اس لیے وہ سیارہ زورا کہلایا، جسے آج وینس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور سزا کے طور پر ان کو بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک زمانہ تھا جب شہر بابل تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کرتے تھے اور اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور یہ لوگ جادو، منتر اور سفلی کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور اس علم کے ذریعے خوب فساد پھیلاتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے اور ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کے سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کر اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے دوبارہ ان کتابوں کو نکالا اور کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا، بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ اس جادو کے ذریعے ہی جنات پر قابو اور غیر معمولی معجزات کیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں پھیل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے ہوئے الزام کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔
لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ جب شہر بابل میں یہ علم عام ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں معمور کیا کہ وہ جادو کو باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو بتائیں اور سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے شر سے محفوظ رہیں۔ حالانکہ وہ لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے اس طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کام کرنے لگے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھے۔ بعض روایتوں میں اس کنویں کا بھی ذکر ہے جہاں کئی لوگوں نے جا کر ہاروت و ماروت سے ملاقات کی اور جادو کا علم بھی سیکھا۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اس شر سے حفاظت فرمائے، آمین۔